بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے میں ایام رجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس علاقے کے مؤمنین مدرسۃ الحسنین اور مولانا عاشق حسین کو اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں اور اس پر دار فاطمہ کا بھی اضافہ ہے، تو آپ نے تو پنجتن کی محفل یہاں سجا لی ہے تلگنگ میں، اور رجب وہ مہینہ ہے جہاں سے انسانی روح کے لیے بہار کا آغاز ہوتا ہے، اور اس بہار کو اس خوبصورتی سے خدا نے ان موالید میں چھپا رکھا ہے کہ جو ان ہستیوں کا جشن نہیں مناتا وہ اس بہار کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا موضوع تربیت کے حوالے سے ہے، اور آپ نے ابھی کہا کہ جوانوں سے خطاب کرنا ہے، جوان یہاں کم نظر آ رہے ہیں، تو پھر مجبوری یہ ہے کہ بزرگوں سے خطاب کر لیا جائے۔ ایک انشاءاللہ سب جوان ہیں اور نوجوان ہیں، لیکن نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، تو ہم آپ سے خطاب کر لیتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کی تربیت کیسے کریں گے۔ اور اس میں اگر نوجوان سن رہے ہوں تو ان کو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی اور وہ پھر اپنے پیرنٹس کو سمجھا سکیں گے کہ آپ نے ہماری تربیت کیسے کرنی ہے۔ آج کا جو نوجوان ہے اس پر ہم میں سے جو یہاں بیٹھا ہر شخص اس کی تعلیم پر کم سے کم 1 ملین روپیہ خرچ کرتا ہے۔ اگر بہت اعلیٰ تعلیم کے لیے چلا گیا ہے اور بہت زیادہ خرچ، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں بالکل بیسک خرچ کی بات کر رہا ہوں۔ جو بیسک خرچ ہوتا ہے اس کی تعلیم پر وہ 1 ملین روپیہ ہے، اور اگر کسی کے گھر میں 5 بچے ہیں تو پھر 5 ملین روپیہ اس کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں، اس لیے کہ ہماری نجات کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تعلیم پہ خرچ نہ کریں، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو بہت ضروری ہے، یا تھوڑی سی ضرورت ہے اس کی، تعلیم اور تربیت۔ تربیت پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ فی بچہ تربیت پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ جو خرچ کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ سیمینار یہاں پر کرسیاں لگا کر سجایا کہ اگر جوانوں کو نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے پینٹ میں تو وہ یہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، پھر بھی یہاں جو جوان نہیں آئے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم خود ثواب لینے کے لیے یہاں جمع ہو گئے ہیں لیکن اپنے جوانوں کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ اس کی ذمہ داری بھی خود ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے حساب سے تعلیم بہت اہم ہے، تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم تربیت پر خرچ ہی نہیں کرتے۔ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ یہ مادی دنیا ہے اور اس دنیا پر مادہ کی حکمرانی ہے، اور مادہ پرست لوگ جو روح کو، معنویت کو، تربیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے علوم کو ہم نے پڑھانا ہے، اور اس علم میں، اس دنیا میں اپنے بچوں کو ہم نے ترقی کرانی ہے۔ ہم تعلیم پر خرچ کرتے ہیں سو بسم اللہ ضرور کیجئے، جتنا کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، لیکن وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم ہمیں مغرب نے سکھائی ہے، مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، جس نظام پر ہم چل رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ انسان کیا ہے، اس انسان کی تعریف کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ انسان مادہ ہے، ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے جو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا پرپس فل ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ یہاں آیا ہے، جیے گا، سروائیو کرے گا، مرے گا، ختم ہو گیا۔ اس فکر کے تحت تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مادی
जिस्म है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इस फिजिकल जिस्म को क्या चाहिए? फिजिकल गज़ा चाहिए। और फिजिकल गज़ा का अगर इंतज़ाम हो जाए, इसका पेट भर जाए, तो इसे क्या चाहिए? इसकी अभी फिर ख्वाहिशात बेदार होती हैं और अतराफ में उसे बहुत सी फिजिकल चीज़ें चाहिए। उसको घर भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको बहुत सी और फिजिकल चीज़ें चाहिए। ये दुनिया ही मादी दुनिया है, इसमें मादा के अलावा और किसी चीज़ का वजूद नहीं है। इसलिए हमारा सारा एहतिमाम तालीम पर है, तरबियत की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और हम अभी इसी माइंड सेट पर चल रहे हैं, जबकि ये बात बहुत पुरानी हो गई है। ये फरजुदा और दकियानूसी दौर की बात है। ये 1925 तक तो सही था, जब दुनिया में न्यूटनियन फिजिक्स का राज था, तब तक ये बात बिल्कुल सही थी कि दुनिया में जो कुछ भी है वो मादा है और इंसान भी एक फिजिकल मशीन है। और इस फिजिकल मशीन में अगर कोई ख़राबी हो जाए तो कोई दवाई डाल दो, ये ठीक हो जाएगा। रूह नाम की, तजर्रुत नाम की कोई चीज़ इंसानी बदन में नहीं है। फिर 1925 के बाद नई फिजिक्स आई, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और हमारे जवान इसको शायद जानते हों। परसों मैं यूनिवर्सिटी के कुछ जवानों के साथ बैठा हुआ था, उनमें से किसी को भी इल्म नहीं था, और मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि भाई ये क्या बात हुई है। 1925 की बात है, आजकल में आई हुई चीज़ नहीं है कि हम कहें जी आजकल में आई है, अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ा है। क्वांटम फिजिक्स जब इस दुनिया में वजूद में आई तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, मैं सिर्फ इतना सा अर्ज कर दूं कि अगर आप अपने हाथ को देखें और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो इस हाथ में आपको क्या नजर आएंगे? सेल्स नजर आएंगे। उन सेल्स में क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। उस डीएनए में क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। उस एटम में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेंगे और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये सब मादा हो गया। न्यूटनियन फिजिक्स में अभी ये सब मादा है, लेकिन इसमें, इस जिस्म में जब आपने माइक्रोस्कोप के जरिए एटम को देखा तो कितना मादा है और कितना गैर मादा है, इसका आपको इल्म है। अगर आप पढ़ें तो इस एटम के अंदर 90.999999999999999% स्पेस है। कितना मैटर है? मैटर इल्यूजन है ही नहीं। मैं बात पहुंचा सका? जदीद साइंस कहती है कि ये इंसान मादा नहीं है। अब वो इसको एनर्जी कहते हैं, कुछ और नाम देते हैं, हम उसे तजर्रुत कहते हैं और रूह कहते हैं, जिसका वो सिरे से इनकार करते थे कि रूह नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए रूह की तरबियत करके क्या करना है? जो कुछ है मादा कमाओ, और उसको कमाने का तरीका तालीम है, तालीम में आप खर्च करें। लेकिन आज साइंस ये कह रही है कि इंसान मादा है ही नहीं। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है, अभी आप 100 में से निकालें 99.9913 मरतबा 9 लिखें, देखें क्या जवाब आता है। कोई परसेंटेज बचती है? नहीं, कुछ भी नहीं। वो कैलकुलेटर आपको, एडवांस कैलकुलेटर आपसे कहेगा कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। अगर नहीं समझ में आया, बच्चों को थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर प्रोटॉन एक सेब के बराबर हो, वैसे तो बहुत छोटा है और माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें, उसको बड़ा कर दें, ठीक, वो एक सेब के बराबर हुआ। उससे जो सबसे नजदीक क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नमक के दाने के बराबर होगा। ये फर्ज है, अगर इस फर्ज को आप ले लें। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फासला कितना होगा? 2 किलोमीटर का फासला होगा। यानी जो सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन है वो 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये इंसान मादा नहीं है, ये इंसान रूह से इबारत है। इसमें मादी उन्सुर न होने के बराबर है। अब किस उन्सुर की तरबियत होनी चाहिए? किसके ऊपर फोकस होना चाहिए? रूह के ऊपर या मादा के ऊपर? रूह के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, वो जो रूह को नहीं मानते वो आपको फिर भी नहीं छोड़ते,
کہ آپ میں سے اگر پھر بھی کوئی روح کی طرف گیا اور تجرد کی طرف گیا، معنویت کی طرف گیا، تو آپ کو بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ ارے تم تو روح کو مانتے ہی نہیں ہو، تو تم روح کی غذا کا تعین کرنے والے کون ہوتے ہو؟ جو روح کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کو وہاں بھی ٹریپ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے روح کو مان لیا تو روح کی غذا بھی پھر ہمارے پاس سے آ کے لیجئے، ٹھیک؟ اس کے پھر ان کے البم سیل ہوتے ہیں اور جو بھی سسٹم ہے وہ سب دنیا جانتی ہے۔ آ جائیں اب قرآن کی طرف کہ انشاءاللہ اتنے ہم قائل ہو گئے ہوں کہ ہمیں تربیت پر خرچ کرنا چاہیے۔ تربیت پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے ان مراکز پر خرچ کرنا چاہیے جہاں سے تربیت ہوتی ہے، اور ان مراکز میں سے ایک مرکز یہ ہے جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اگر ہمیں اپنا اچھا مستقبل چاہیے تو ہمیں یہاں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہاں خرچ نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا مستقبل سیکیور نہیں ہے۔ کیسے؟ میں آخر میں اگر مجھے یاد رہا میں بیان کروں گا۔ قرآن نے انسان کو بہت خوبصورتی سے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، شاید 5 حصوں کی نمائندگی یہاں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ انما حیات الدنیا۔ حیات دنیا کے مقابلے میں کون سی حیات ہے؟ حیات نہیں یہ حیات دنیا کے مقابلے میں کون سی حیات ہے؟ حیات طیبہ۔ اسی دنیا میں ہم 2 طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک حیات دنیا ہے اور ایک حیات طیبہ ہے۔ یہاں سے اگر حیات دنیا گزارو اس کے 5 قسمیں ہیں، اگر حیات طیبہ گزارو تو پھر وہاں تمہیں حیات اخروی ملے گی، وہ اور دنیا ہے۔ یہ یعنی اس دنیا میں اگر پس زندگی گزارو، پس زندگانی گزارو تو وہ پس زندگانی کیا ہے؟ آپ بچپن میں جب ہوتے ہیں تو لہو و لعب ہے، کھیل ہے، کھیلنا بھی چاہیے بچوں کو، لیکن بچپن کھیل۔ اس کے بعد جو دورے نوجوانی ہے، بلوغ ہے، وہاں پر زینت۔ آج کل تو جوانوں کو زینت سے فرصت ہی نہیں ہے، اور ایک بزرگ تھے وہ کہہ رہے تھے آج کل جوان بہت متدین ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بہت سب نے داڑیاں رکھ لی۔ میں نے کہا یہ آپ کے کہنے پہ نہیں رکھی ہیں، یہ زینت ہو گئی ہے، آج کل فیشن ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہے اس لیے رکھ لی ہے۔ معصوم نے کہا تھا تو مشکل ہوتی تھی۔ جوانی کیا ہے؟ زینت۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ آپ کا اڈیر عمر آ جاتا ہے، وہاں تکاثر اموال ہے، وہاں پر تکاثر ہے، وہاں تکاثر یعنی آپ پھر جمع کرنا ہے، تفاخر کرنا ہے۔ اس کے بعد جب 50 سے انسان آگے نکل جاتا ہے تو پھر تکاثر اموال میں آ جاتا ہے، مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے۔ پھر مال جمع کر کے جب 60 سے جب 60 آ جاتا ہے یا 70s میں پہنچ جاتا ہے، پھر تکاثر اولاد، مال سے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اپنی اولاد پر فخر کرتا رہتا ہے۔ یہ حیات دنیا ہے۔ ہم اس دنیا میں حیات طیبہ کے لیے آئے ہیں، اگر اس کو میں سمجھا پایا ہوں اور آپ تک منتقل کر چکا ہوں۔ اچھا رہ گیا اب ہم نے تربیت کرنی ہے، ہم نے کہا ہم آپ سے خطاب کریں گے۔ آپ اگر تربیت کرنے جاتے ہیں اپنے بچوں کی، جو کہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی کبھی آپ نے شوق فرما لیا تربیت کرنے کا، تو جو کام ہم کرتے ہیں وہ سب ضد تربیت ہوتا ہے، تربیت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں تربیت کے نام پر وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ تربیت کے خلاف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت ہمارے ہاں مخصوصاً سب کانٹیننٹ میں اور یہاں ہمارے علاقوں میں تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹنا، کان کھینچنا۔ اب مارنا شاید تھوڑا بہت ختم ہو گیا ہو، دتکارنا، گھر سے نکال دینا، یہ سب کیوں کر رہے ہو، یہ سختی کیوں کر رہے ہو؟ میں تربیت کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تربیت نہیں ہے۔ اس جوان کو یا اس بچے کو خدا نے کرامت دی ہے۔ لقد کرمنا بنی
آدم، بنی آدم میں یہ بچہ بھی ہے، یہ نوجوان بھی ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے. آپ اس کو نہیں ڈانٹ سکتے، آپ اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے. اس ڈانٹ کی بات کر رہا ہوں جو نامناسب ڈانٹ ہے، مناسب ڈانٹ کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ جوان بھی سن رہے ہیں نا، ہم نے کہا ہے جوانوں سے وہ بھی ان کارڈ کو استعمال کریں. آیات بہت ہیں، وقت کم ہے، میں آیات پیش نہ کروں. اس کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری ہے والدین کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین شناس بنائیں. بچے دین سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے اگر والدین کو دین نہ آتا ہو. میرا بچہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گھر میں اور کون صبح کی نماز پڑھتا ہے؟ جی میں خود پڑھتا ہوں. آپ کس حالت میں پڑھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے اٹھتا ہوں اور واش روم گیا، وضو کی، نماز پڑھا، سو گیا اور بیڈ سے چیخنا شروع کرتا ہوں، بچے اٹھ، وہ نہیں اٹھا، وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا. میں اپنا پریکٹیکل بتاتا ہوں. جب میری بچی بالغ ہوئی، اور بالغ سے پہلے، بلوغ سے پہلے جب اس کا نماز پڑھنے کا وہ تھا، ہم صبح پورا جشن مناتے تھے گھر میں کہ اٹھو، تمہارے اٹھنے سے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور پورا ایک ماحول بنتا تھا جس میں اس کو اٹھنے کا جی چاہتا تھا. اور اس سے پتہ چلتا تھا جو ہم کہتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے، یہ کیوں خوش نہیں ہوتا؟ یہ کیوں بستر میں ہے؟ یہ تو خود بستر میں ہے. لیکن 2 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر بہت کسی نے پڑھ بھی لی، اس کے بعد یہ بستر میں ہے. اس بچے سے آپ زبانی جو مرضی کہیں، یہ آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے. اس کو عملاً آپ کو دین کی تعلیم دینا ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ نہیں کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لیا تو بچ گئے. نہیں، اگر آپ کا بچہ گیا تو پھر آپ بھی گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو حکم دیا تھا قوا انفسکم واہلیکم. لقمان: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے اسکولوں کالجز میں بہت زیادہ الحاد ہے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم اس طرف پریشان نہیں ہوئے. اگر بچے کو کسی ہاسٹل میں رکھا ہوا ہے، وہاں کھانا اچھا نہیں ہے، پہنچ جائیں گے سارے. لیکن اگر اس کالج یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں ہے، وہاں الحاد ہے، تو ہم کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ مسلمان ملک ہے، یہاں اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اگر آپ بچوں کی، وہ میں مختصر کر رہا ہوں اور مجھ میں بھی توانائی آج کم ہے، بچوں کو تفریح دینا بہت زیادہ ضروری ہے. کھیل کود کا موقع دینا بہت زیادہ ضروری ہے. نوجوانوں کو پی ایس ایل میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے. جی، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب انا لہ لحافظون. یعقوب سے کہا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو. کس لیے بھیجو؟ عبادت کرنے کے لیے نہیں، کھیلنے کے لیے. تو یعقوب نے کیوں نہیں کہا کھیلنا کوئی ضروری نہیں ہے؟ کھیل کے لیے جانا انتہائی ضروری ہے. یہ تفریح بہت زیادہ لازم ہے، نوجوان کی ضرورت ہے. اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے جوان کو، نوجوان کو، بچے کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو کھیل کی ضرورت ہے. اور جن ملکوں کا نظام تعلیم اچھا ہے، وہ جو ٹاپ پر ہیں، وہ زیادہ پڑھاتے نہیں ہیں، وہ بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں. بچے وہاں زیادہ کھیلتے ہیں تو وہ زیادہ پڑھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ صبح اسکول جاؤ، شام کو ٹیوشن جاؤ، پھر کوئی ٹائم بچ گیا تو قاری صاحب آ گئے ہیں، رات کو بھی ہوم ورک کرو. پھر اس بچے نے کب کھیلنا ہے؟ بچے کی کھیل بچے کی ضرورت ہے. پی ایس ایل جانے دیں گے آپ اپنے بچوں کو یا نہیں؟ جی نہیں. کھیل کہا ہے، کھیل دیکھنا نہیں کہا. کھیلنے جانے چاہتے ہیں سو بسم اللہ. کھیل دیکھنا کھیل نہیں ہے، یہ لہو لعب ہے. آپ پورا دن اپنا ضائع کریں، یہاں سے پنڈی جائیں اور وہاں بھی لائنوں میں لگیں، 8 گھنٹے میں آپ اسٹیڈیم میں پہنچیں، اس کے بعد 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ میچ دیکھیں. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ہے.
آپ خود جائیں اپنے کسی کھیل کا انتظام کریں. اب جوان ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ٹھیک. جوانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کرو، چشم پوشی کرو. ایسے کرو دیکھا ہی نہیں ہے. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کون کیا غلطی کر رہا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اخلاق اہل بیت اور اخلاق الہی کیا ہے؟ میں اتنا گناہگار ہوں، اتنی میں نے غلطیاں کی ہیں، خدا سب دیکھ رہا ہے. کبھی کہا، کبھی مجھے فاش کیا نہیں. غلطیاں سب کرتے ہیں. اس غلطی کو اگر آپ بڑا کریں اور اس کو پروان دیں اور اس بچے کو یہ میسج دیں کہ تو اے کرنے والا ہے، تو بیکار ہے، تو نالائق ہے، تو فاسق ہے، وہ ہو جاتا ہے. اسے کہیں تو مومن ہے، تو دیندار ہے، تو امام کا چاہنے والا ہے، تو حسین والا ہے، حسین والے یہ کرتے ہیں. اس کو ذکر ہی نہ کریں جو اس نے گناہ کیا ہے. اگر آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے قالوا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی. یعقوب اپنے یوسف کو ہاتھ سے دینے کے بعد اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہاری طرف سے استغفار کروں گا، میں نے بھی معاف کر دیا اور دعا کروں گا کہ خدا بھی معاف کر دے. تربیت ہمارے حساب سے یہاں پنجاب میں تربیت لاٹھی سے ہوتی ہے، خدا کے ہاں تربیت محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتا ہے. رسالت مآب کے بارے میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ نے اپنی مہربانی سے آپ کو شفیق بنایا ہے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ سخت ہوتے، کرخت ہوتے، تو یہ جتنے اصحاب بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے گرد نہ ہوتا. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا رحم دل ہونا ہے، آپ کی محبت ہے جس نے ان سب کو جمع کر رکھا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان کو معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے مشورہ کرو. رسالت مآب سے کہا جا رہا ہے، آپ تو جانتے ہیں رسالت مآب کے اطراف میں کیسے لوگ تھے. آپ کی اولاد ان سے بہت زیادہ اچھی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں. آپ کی اولاد ان سے بہت زیادہ اچھی ہے. آپ انہیں معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان سے مشورہ کریں، انہیں شخصیت دیں، انہیں اہمیت دیں، انہیں آگے لا کر بٹھائیں. انہیں کہیں یہ سارا سیمینار اصل میں تم لوگوں کے لیے ہے، اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں آتی یا سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ بھی انہیں لے کے نہیں آتے. وشاورہم، ان کے ساتھ مشورہ کرو. کوئی مشورہ کرنا غلط نہیں ہے. اور آج کل کے بچے بہت زیادہ ہم سے بھی آگے چلے گئے. بس میں اپنی بات ختم کر دوں اور ایک کام کریں. ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ابھی 4 دن پہلے انگلینڈ سے، عیسائی کچھ پادری تھے، فلان تھے، پتہ نہیں کون تھے. انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں یہاں پر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے، اور آپ کے یہاں فساد بہت زیادہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جو کچھ ہے تمہاری طرف سے ہے، تم کچھ نہ کرو، یہاں کچھ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں، یہ ساری مشکل تم ہو. تم آ کے کہتے ہو ہم کیا کریں کہ یہ مشکلات ختم ہو جائے. تم کچھ نہ کرو، مشکلات ختم ہو جائیں گی. تم آئے ہو سمٹمز کو دکھا رہے ہو ہمیں، ہم تمہیں کاز دکھاتے ہیں. اس کاز کو ختم کرو، یہ سمٹمز خود بخود ختم ہو جائیں گے. بزرگ بھی، ہم بھی اسی طرح ہیں. ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے. اگر ہم انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے. وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
وہ جو فطرت لے کے آئے ہیں وہ فطرت توحید لے کے آئے ہیں، وہ سچائی کی فطرت لے کے آئے ہیں، وہ سخاوت کی فطرت لے کے آئے ہیں، وہ بہت پاک اس دنیا میں آتے ہیں. ہم ان کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جاتے ہیں. اب جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے سب کانشیس میں ڈیٹا لوڈ ہونا شروع ہوتا ہے. 7 سال تک صرف اور صرف اس کے سب کانشیس میں ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ بچہ جو اتنا پاک ہے، صاف ہے اور رحم دل ہے، یہ اگر کسی کو جا کے کوئی چیز دے دیتا ہے، سخاوت اس کی فطرت میں شامل ہے، تو ماں ڈانٹتی ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا ہوتا، تم نے خود کھانا ہوتا ہے، کیوں دیا اس کو. اگر کسی نے مار دیا اسے بچپن میں، بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس نے اسے نہیں مارا، اسے رحم آیا، تو ماں سکھاتی ہے، ہم سکھاتے ہیں، اگر کوئی ایک مارے تو تم 2 لگاؤ. آپ اسکول لے جانے کے لیے تھوڑا سا اس کو سیب دے دیا، کوئی چیز دے دی، اس نے لے جا کے لوگوں کو کھلا دیا تو کہتے ہیں خبردار تمہارے لیے دیا تھا، تم نے خود کھانا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے. یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. اور پھر کب روتے ہیں؟ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور ہم مانگنے جاتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، بچہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، پھر شکایت ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں دے گا. یہ کیوں نہیں دے رہا؟ ہم نے خود سکھایا ہے. جس نفرت کو ہم نے خود اس کے دل میں ڈالا ہے، جس کنجوسی کو، بخل کو ہم نے خود اس کے دل میں ڈالا ہے، وہ پھر ہمارے اپنے اوپر بات پہنچ جاتی ہے. مہربانی سے، محبت سے اس پاک فطرت پر رہنے دو، ان کو توحید کا درس دو. آپ سے زیادہ 5-6 سال کا بچہ توحید کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ فطرت پر ہے. یہ نہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اسی کو تو سمجھ میں آتا ہے. ایک آخری بات نوجوانوں کے خلاف. اگر تربیت ہونا ہے تو پھر سختی بھی برداشت کرنی ہے. ابھی تک تو ہم نے کہا نا سختی نہیں سے جو ہم سختی کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر سختی دنیا میں برداشت نہ کرے، یہاں آرام کے لیے وہ آیا ہی نہیں ہے. دنیا دار عمل ہے، دار جزا نہیں ہے. آرام آخرت میں ملے گا، لیکن ان کو ملے گا جو اس دنیا میں عوام کو آرام پہنچائیں. جو دنیا میں عوام کو آرام نہیں پہنچا رہے، انہیں نہ آخرت میں، نہ قبر میں، نہ کہیں اور آرام ملے گا. آج کا بچہ، ایک بات میں ان کے حق میں اور کر دوں، پھر یہ تھوڑی سی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ بھی ان کے خلاف ہی جا رہی ہے تھوڑی. آج کا جو بچہ ہے وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اس سینس میں کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے فزیکل، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کے رابطے دنیا میں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہیں، کس کس سے وہ فکر لے رہا ہوتا ہے. اس سے تربیت کرنا، اسے تبدیل کرنا تقریباً محال ہے، اس لیے کہ وہ سریے کی طرح ہو جاتا ہے، اور وہ بھی سرد سریا، جسے اگر آپ موڑنا چاہیں، اگر اس کو تربیت کرنا چاہیں، وہ ٹوٹ تو سکتا ہے، وہ کسی سانچے میں ڈھل نہیں سکتا. یہ سب کا المیہ ہے. ہم اس کو مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے، اور بچوں کو بھی پتہ ہے وہ کتنے سخت ہو گئے، ان کے پاس کتنے آرگومنٹ ہیں اور کیا کیا باتیں ہیں، اور ان کو سب یہ بتایا جاتا ہے والد سخت ہے تو تم نے کیا کرنا ہے. یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سارے ٹپس آج کل ان کے ٹپس پر ہی ہیں، کس طرح کیا کرنا ہے. ٹھیک، پھر کیا کیا جائے؟ اگر کوئی سریا ہو، سرد سریا ہو، سخت سریا ہو، اسے کوئی شیپ دینی ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو شیپ دی گئی ہے، اس سریے کو بھی شیپ دی گئی ہے، اسے حرارت چاہیے. آپ کے پاس حرارت کیا ہے؟ پیار اور محبت کی حرارت. وہ حرارت صرف اور صرف آپ کا پیار اور محبت کرنا ہے، آپ کی توجہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین. ہمارے پاس یہ حرارت بھی ہے، عشق حسین کی حرارت بھی ہمارے پاس ہے. اس حرارت کے ذریعے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرو. اب آگے
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو یہاں آرام کرنے سکون کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ تو پرمشقت زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اور اس مشقت کی زندگی سے گزر کر تو خدا سے ملنے والا ہے۔ اگر آپ مشہد میں جائیں، خیر آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں جو حمال باربر کیا کہتے ہیں آپ کو، جو لوگ سامان اٹھاتے ہیں، ٹھیک، کلی، ان کو عزیز مادر کہتے ہیں، یعنی ماں کا لاڈلا۔ میں نے کہا یہ ان کو کیوں ماں کا لاڈلا کہتے ہیں؟ کہ کیونکہ ماں نے ان کو بہت لاڈ دیا، اس لیے کچھ بھی نہیں بنے، آج یہ کلی بن گئے۔ ان کے کلی بننے کی وجہ ماں کی لاڈ اور ماں کا پیار تھا، اس لیے انہیں عزیز مادر کہتے ہیں۔ اس کو بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا تھا، ہمیں نہیں پتا کیوں کہتے۔ تو اپنے بچوں کو عزیز مادر نہ بناؤ، وہ پھر کچھ بھی نہیں بنیں گے۔ بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں مشقت کے لیے آئے ہیں، مشقت کریں، مشقت میں مزہ ہے، مشقت کو انجوائے کرو، اس لیے کہ آپ کی مقصد خلقت یہاں آرام کرنا نہیں ہے۔ انک کادح الی ربک، آپ مشقت اٹھاتے ہوئے خدا کی جانب جانے کے لیے ہیں۔ خدا سے دعا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت کرے، اس مدرسے کو ترقی عنایت کرے، ہم سب کو اعوان و انصار امام زمان میں سے قرار دے۔ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔